تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ابھی تو اور لوگ ہیں جو ابھی ان سے آ کے ملے نہیں ہیں. یعنی ابھی تابعین تبع تابعین دوسرے علاقوں کے لوگوں نے تو ابھی مسلمان ہونا ہے. یعنی اولین مدعو کون ہے؟ مشرکین عرب، اور اس کے بعد پھر یہ سرکل پھیلتا جائے گا، عجم میں بھی جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں کہاں تک پہنچا ہے. رومن اور پرشین امپائر بھی گری ہیں، دنیا کے 7 براعظموں تک یہ دعوت پہنچی ہے. تو آہستہ آہستہ کرتے 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 وہ تاتاری جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہم ہند کے رہنے والے لوگ تھے، ہم تو اولین مخاطب نہیں تھے. ہندوستان میں بھی اسلام آ گیا، افریقہ میں بھی اسلام چلا گیا، ٹھیک ہے، یورپ میں بھی چلا گیا. 300 سال 400 سال تک سلطنت عثمانیہ رہی. آج بھی چلے وہ سلطنت نہیں، ٹرکی ایک شہر یعنی ملک رہ گیا، باقی مسلمان تو وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو اس کی پریڈکشن پہلے ہی تھی کہ ابھی اور لوگ ہیں جو ان کو آ کے ملیں گے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری و مسلم کی جو مس یوز کی ہے. قادیانیوں نے بھی مس یوز کی ہے اور حنفیوں نے بھی. میرا اس کے اوپر آلریڈی ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر قرآن پاک میں، ایک طرف ڈاکٹر اسرار کی تصویر ہے، ایک طرف میری ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ایک لیکچر میں کہہ دیا اس آیت میں امام حنیفہ کا ذکر ہے. مجھے تو نہیں نظر آیا، ان کو پتہ نہیں کہاں سے نظر آ گیا. تو وہ ایک حدیث کے ساتھ جوڑتے تھے، حالانکہ حدیث بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، مشکات میں 30 جلد میں آپ کو قریش کے فضائل والے چیپٹر میں مل جائے گی، صحابہ کرام کے فضائل میں. اس میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمیں بعد میں آ کے ملیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے. سلمان فارسی کون تھے؟ جو پہلے آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر مسلمان ہو گئے. اتنے انہوں نے مذہب بدلے. جب بھی کوئی حق بات پتہ چلے وہ ایکسیپٹ کرنی. تو نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ دین اگر ثریا ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی حاصل کر لیتے. یعنی یہ دیکھو یہ فارسی ہے، ایران سے چلا ہے، یہاں پہ پہنچ ہی گیا نا، پوچھتا پوچھاتا اسلام اس نے قبول کر لیا ہے. تو فارس کے لوگوں کی نبی علیہ السلام نے تعریف کی، اور ظاہر ہے کہ وہ منطق کے اور فلسفے کے بھی اور ہر فیلڈ کے وہ امام تھے. ایران جو پرشین امپائر تھی، یعنی یہ گڑھ رہا ہے آپ سمجھیں علم کا. پھر جب مسلمان بھی آپ دیکھیں، مسلمانوں میں بھی عربی کے بعد سب سے زیادہ نالج آپ کو فارسی زبان میں ملے گا. ہمارے سب کانٹیننٹ کی بھی زبان جو ہے پاکستان بننے سے پہلے فارسی تھی. تو فارس کا انفلوئنس یعنی پوری دنیا کے اوپر رہا ہے مسلمانوں کا. اسلام سے پہلے بھی یہاں پہ بڑے انٹلیکچوئلز پیدا ہوئے اور بعد میں بھی. تو وہ کہتے ہیں یہ جو اس میں ہے نا کہ فارس کے لوگ یعنی حاصل کر لیتے. تو ظاہر ہے اس میں تو اولین مخاطب تو حضرت سلمان فارسی کو نبی علیہ السلام نے کیا تھا. اب قادیانی کہتے ہیں نہیں جی اس میں غلامت قادیانی شامل ہے، کیونکہ وہ بھی پیچھے سے ایران سے ان کی لڑی ملتی ہے جا کے. وہ تو سر جدی جدی لڑی مل رہی ہے اور سارے قید نظی شامل ہیں. وہ تو تب آپ ملاتے جب ان کے نام آتے. اس طریقے سے حنفی کہتے ہیں کہ امام حنیفہ بھی پیچھے سے ایران کے تھے تو اس لیے ان کے اوپر ہے. یار اس طرح تو پھر پورے کا پورا ایران ہو جائے گا. ان کو آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب سے سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی ہے تو کہانی پڑھی جاتی ہے نا، پڑھی گئی ہے، فوراً ہی پڑھی گئی ہے کہانی سی. جبکہ میں نے اس کلپ میں بھی بتایا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ ایران کے رہنے والے ہی نہیں تھے، وہ تو افغانستان کے رہنے والے تھے. ان کے اباء و اجداد یہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئے تھے. اور اگر آپ نے اولین مخاطب حضرت سلمان فارسی کے بعد متاخرین میں سے کسی کو لینا تو ان لوگوں کو لیں جو لوگ واقعی ایران کے رہنے والے، وہاں پہ پیدا ہوئے، ان کی کنٹریبیوشن ہے. تو میں نے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ بتایا امام مسلم. آج بھی نیشا پور شہر ہے جہاں کے امام مسلم بن حجاج القشیری رہنے والے تھے. کشیریہ ان کا قبیلہ تھا اور نیشا پور، اسے آج آپ یوٹیوب پہ جا کے یا گوگل میں لکھیں نیشا پور. امام حاکم جنہوں نے مستدل الحاکم لکھی ہے وہ بھی نیشا پور کے تھے. اتنے بڑے بڑے محدثین جن کی علمی کنٹریبیوشن ہمارے سامنے ریٹن فارم میں موجود ہے. ان کا نام کوئی نہیں لیتا، اپنے اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں. وہ قادیانی اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں، حنفی اپنے بزرگوں کے نام لیتے ہیں. تو اس میں جرنل ذکر ہے، نام نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں امام حنیفہ کا نام آ گیا. تو اس طرح تو جناب قرآن پاک میں تو پھر ہمارا نام بھی آیا کیونکہ اس میں الفاظ ہیں
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ابھی جو بعد میں لوگ آئے جو بھی ان کو نہیں ملے ہیں، تو بعد میں تو ہم بھی آئے ہیں۔ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ صرف ایران کے لوگ ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں۔ کیا رومن امپائر کے لوگ نہیں تھے؟ صہیب رومی کون تھے؟ روم کے رہنے والے تھے نا، تو وہ بھی مسلمان ہیں، صحابی ہیں۔